منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور نبی کی میلاد کا منانا قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت مطہرہ میں جائز و مستحسن ہے، باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے اور ایمان کی سلامتی کا نسخہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور یقیناً یہ حق ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کیونکہ سب سے زیادہ اگر تکلیف کسی کو ہوئی ہے نبی کی آمد سے تو اس کا نام شیطان لعین ہے۔ وہ چیخ و پکار کر کے رویا تھا، ہائے مار مار کے رویا تھا، نبی کی آمد پر اس کو کافی رنج ہوا تھا۔ اسی لیے حضور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سنا ہوگا، میں تیزی سے اپنی بات کو آپ نے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ بارہا یہ کہا جاتا ہے یوٹیوب کی بھرا پڑا ہے ان بیانوں سے کہ فلاں صحابی کے زمانے میں اتنی مرتبہ نبی کا یوم ولادت آیا، اسی صحابی نے نہیں منایا، فلاں کے زمانے میں آیا، اتنی مرتبہ آیا۔ یہ بیان آپ سنتے ہوں گے، گمراہ لوگوں کی طرف سے جو ہے یہ ریلیز کیا جاتا ہے۔ خدا نہ ایسے بیانات پر توجہ نہ دیا کرے۔ ہم جو جشن عید میلاد النبی لکھتے ہیں اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس پر بھی لوگ جو ہے طرح طرح کے کمنٹ کرتے ہیں۔ خدا نہ اس پر بھی آپ توجہ نہ دیا کریں، اپنے علماء اہل سنت کے بیانات کو سنا کریں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، گمراہی سے بچ جائیں گے الحمدللہ۔ اپنے علماء کے قریب رہا کریں، اپنے سننے علماء سے جو ہے شریعت کو جاننے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی جو خوشی مناتے ہیں اور ہمارے علماء نے جو یہ نام دیا جشن عید میلاد النبی، علماء فرماتے ہیں جشن کے معنی آتے ہیں مل کر خوشی منانا، عید کے معنی آتے ہیں وہ خوشی جو بار بار آئے، اور نبی کی پیدائش کا دن بار بار آتا ہے الحمدللہ۔ اور جشن یعنی مل کر خوشی منانا، تو ہم مل کر کے خوشی مناتے ہیں الحمدللہ۔ اور میلاد کے معنی آتے ہیں پیدائش کے، اور میلاد النبی کے معنی آتے ہیں نبی کی پیدائش کے۔ تو جشن عید میلاد النبی کا معنی ہوا مل کر کے نبی کی پیدائش کی خوشی کو منانا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جائز و مستحسن ہے، نبی کی آمد ہی کے سلسلے میں ہم یہاں پر جمع ہوئے۔ تو بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صحابی کے زمانے میں اتنی بار آیا، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، بہت سارے دلائل ہیں اس پر، بحث کا مدعا نہیں ہے، میں صرف آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عقیدہ لے کر جائیں، اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے ہوئے چلے جائیں انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، مستند اور صحت کے اعتبار سے قرآن پاک کے بعد میں سب سے جو مشہور کتاب، سب سے جو مقبول کتاب ہے، قرآن کے بعد جس کتاب کا جو ہے سب سے بڑا مقام ہے وہ بخاری شریف ہے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دیکھیں ذرا غور کریں، انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا اور 16 سال تک آپ جمع کرتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 16 سال تک علم حدیث کو آپ جمع کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کریں، 16 سال تک بخاری شریف میں حدیثیں جمع کی آپ نے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے، ہمارے علماء اہل سنت فرماتے اور علماء حق فرماتے کہ امام بخاری ہر حدیث کو لکھنے سے قبل غسل فرمایا کرتے اور اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر اعتراض کرنے والوں سے پوچھا جائے کہ علم حدیث یعنی حدیث کو لکھنے سے قبل کیا غسل کرنا شریعت میں وہ دکھا سکتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے بڑے صوفی کا نام ہے، دنیا کے سب سے بڑے عظیم اور کریم شخصیت کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بھی روایت نہیں ملتی کیا انہوں نے حدیثوں کو نہیں لکھا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور خلفائے راشدین ہیں، بڑا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کا، انہوں نے سب حدیثوں کو لکھا ہے، لیکن کوئی ایک روایت نہیں لکھا سکتا کہ حدیث لکھنے سے قبل سیدنا
صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا ہو یا نماز پڑھی ہو، یہ امام بخاری کا عقیدہ تھا، یہ امام بخاری کا طریقہ تھا کہ وہ علم حدیث لکھنے سے قبل، حدیث جمع کرنے سے قبل غسل فرماتے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی کے الفاظوں کو جو ہے آپ نے پھروایا ہے، سبحان اللہ۔ تو کوئی روایت نہیں ملتی۔ اب کہا جائے کہ سیدنا صدیق اکبر نے بھی علم حدیث کو لکھا لیکن انہوں نے کبھی غسل نہیں کیا، تو کیا صحابی سے، کیا سیدنا صدیق اکبر سے امام بخاری بڑے ہو گئے؟ ہرگز نہیں، بلکہ امام بخاری کہتے ہیں میں نے تو یہ اپنی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے ایسا کیا، میں نے جو یہ عمل کیا اس لیے کیا کیونکہ صحابہ اکرام تو رات و دن اور دعا واللیل کے جو ہے ترانے گایا کرتے تھے، وہ تو نبی کے چہرے کا دیدار کیا کرتے تھے، چلتے پھرتے نبی کے معجزات دیکھا کرتے تھے، چلتے پھرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کا نظارہ کیا کرتے تھے، مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ لیکن میری ایسی ذات کہاں، میں اتنا مقدس کہاں، میں تو صرف اس لیے یہ عمل کرتا ہوں کہ وہ کمی پوری ہو جائے کہ جب مصطفیٰ کی بات ہو، دنیا کے عظیم ترین لوگوں کی بات کی جاتی ہے، بڑا ادب کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور یہاں تو شہنشاہ کونین کی بات ہے، جب ان کے الفاظوں کو میں پڑھوں گا تو میری ہمت نہیں تھی کہ میں اسی طرح سے پڑھوں دوں، بلکہ آپ نے غسل کیا، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اس کے بعد میں حدیث کو لکھا، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ ہر دور میں طریقہ الگ رہا ہے، ہر دور میں میلاد منایا گیا ہے۔ آپ ایسی باتوں پہ توجہ نہ دیا کرے، فلاں صحابی کے زمانے میں اتنی بار آیا، آپ کیوں منا رہے ہیں؟ کیا صدیق اکبر سے بڑے عاشق ہو گئے آپ؟ کیا سیدنا فاروق اعظم سے بڑے عاشق رسول ہو گئے آپ؟ لوگ اس طرح سے بولا کرتے ہیں، خدا نے ایسی لوگوں کی باتوں پہ توجہ نہ دیا کریں۔ امام بخاری سے عقیدہ نہیں، اور امام مالک آپ دیکھیں کہ قرآن کے بعد سب سے بڑا مقام اگر ہے تو کتاب بخاری کا ہے، اور اگر زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو حدیث کی کتاب لکھی گئی وہ امام مالک نے لکھی ہے، موطا امام مالک ہے، لیکن مستند و صحت کے اعتبار سے بخاری کا مقام زیادہ ہے۔ امام مالک کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص آتا مسائل معلوم کرنے کے لیے تو آپ کی خادمہ دروازے پہ معلوم کیا کرتی، آپ کس لیے آئے ہو، آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کو کیا حاجت ہے؟ وہ شخص کہتا میں مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں تو اس کو اندر بھیج دیا جاتا، یا امام مالک یوں ہی تشریف لے آیا کرتے۔ لیکن اب جب کوئی شخص کہتا کہ میں علم حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں، خدا نہ ذرا غور کرے، امام مالک یوں ہی تشریف نہیں لاتے، بلکہ آپ غسل فرمایا کرتے، اس کے بعد جبہ پہنا کرتے، اس کے بعد امامہ سر پر باندھا کرتے، اس کے بعد ایک چادر کو اپنے جو ہے کاندھوں پر ڈال لیا کرتے، اس کے بعد ایک تخت مخصوص تھا اس پر بیٹھ کر کے علم حدیث پڑھایا کرتے، سبحان اللہ۔ یہ مقام کوئی تاریخ میں دکھا نہیں سکتا کہ کسی صحابی نے یہ طریقہ اپنایا ہو، ہر دور میں الگ طریقہ رہا ہے۔ میں صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، میری تو کوئی ذات نہیں، آج کے وقت کا بڑے سے بڑا ولی بھی صحابہ کے قدموں کی دھول نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ میرے نبی کے صحابہ کا یہ مقام ہے، آپ غور کیا کہ ان باتوں پر گمراہ نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ نے وصال فرمایا تو 90,000 محدث آپ نے اپنے شاگردی اس دنیا میں چھوڑے، سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ تو آپ میلاد ضرور منایا کریں، منائیں گے نا انشاءاللہ، ڈنکے کی چوٹ پر منایا کریں الحمدللہ، کوشش کیا کریں الحمدللہ کہ ہماری طرف سے کوئی خلاف شرع بات نہ ہو، ہے نا۔ نبی کے میلاد سے یہ بھی پیغام لے کر کے جائیں کہ ہم جس نبی کی ذات کو، جس نبی کی پیدائش کے جو ہے دن میں میلاد منا رہے ہیں، اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو نمازوں کی بھی پابندی کریں۔ اس نبی کے چہرے کی جو ہے جو شان ہے، جو عظمت ہے، وہ داڑھی مبارک ہے، نبی کی سنت ہے، تو اپنے چہروں پہ داڑھی سجانے کی بھی کوشش کیا کریں۔ اپنے کاروبار میں بھی اس نبی نے پیغام دیا ہے کہ حرام کا ایک لقمہ اگر کوئی شخص کھا لے تو 40 دن کی اس کی دعائیں، اس کی نمازیں، اس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ سے رد فرما دی جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ تو جو آپ کھا رہے ہیں وہ حلال کھانے کی کوشش کریں، حلال کمانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو نبی کے ترانے سنائیں، نبی کی سیرت پڑھ کر کے سنائیں، انہیں نمازی بنائیں، انہیں علم دین کا غازی بنائیں، اور امن و سلامتی کا پیغام دینے والا بنائیں گے نا انشاءاللہ۔
نبی کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کے میلاد کی ہمیں خوب خوب برکت نصیب عطا فرمائے. میرے کہنے اور سننے میں جو بھی خامیاں غلطیاں ہو گئی ہوں میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کریں, اللہ معاف فرمائے. کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کریں, پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.